خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز سامعین، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، سابقہ سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پہلو بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کیسے ہو سکتی ہے اور کن لوگوں کو ہوتی ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، پیار ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضرور کرتا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرتا ہے محبت کا، عقیدت کا، لیکن آپ کی باتوں کو نہیں مانتا، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کو نہیں مانتا، اس کی وہ محبت بیکار ہے، کسی کام کی نہیں، وہ محبت اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ نہ ہی ایسی محبت اس کو قیامت کے دن قیامت کی سختیوں اور جہنم کے عذابوں سے نجات دلائے گی، بلکہ ایسی محبت اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اسی مناسبت کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے چند ایک باتیں کریں گے۔ دین اسلام وحی الہی کا نام ہے۔ وحی الہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل کی، اس کو قرآن کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اتبعوا ما انزل الیکم، تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کی ہے۔ نازل کرنے کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منتقل کی ہے، آپ کو بھیجی ہے، اس کی اتباع، اس کی اطاعت کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس وحی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی پیروی نہ کرو، جو اس وحی کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کی اتباع نہ کرو۔ اس قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے وحی الہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا، زمین پر بھیج دیا، ساتھ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، زمین میں مستقر و متاع الی حین، اللہ نے تمہارا ٹھکانہ رکھ دیا ہے، یہی تمہاری قرار کی جگہ ہے، یہیں پہ تمہیں موت آئے گی، یہیں پہ تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اپنے ابدی ٹھکانے جنت کی طرف واپس جانا چاہتے ہو کہ جنت ہمیں دوبارہ مل جائے، پھر اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کرنی ہے وہ وحی الہی ہے۔ جو وحی الہی کی صحیح طریقے سے پیروی کرے گا وہ اپنا ابدی ٹھکانہ جو جنت الفردوس کی صورت میں ہے اس کی طرف واپس جائے گا۔ جو وحی الہی کو چھوڑ دے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، اور من دونہ اولیاء، وحی الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی مرضی کسی اور کے پیچھے چل پڑا، کسی اور کی اطاعت و تابعداری کرنی شروع کر دی، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، سیدھے راستے پہ نہیں ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے۔ اب وحی الہی سابقہ امتوں کے اوپر بھی نازل ہوتی رہی، اور وحی الہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی۔ سابقہ امتوں پہ جو نازل ہوئی اس کو تورات کہا جاتا ہے، انجیل کہا جاتا ہے، زبور کہا جاتا ہے، یہ صحیفے دیگر انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ اب ہمیں کون سا حکم ہے کہ ہم نے کس وحی کی اتباع کرنی ہے، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، یا قرآن کی، یا صحیفوں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، جو تمہاری طرف نبی بھیجا ہے، تم نے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لینا ہے، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دے اس سے رک جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق هو الذی بعث فی الأمیین رسولا من بعد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، امت محمدیہ کی طرف جو نبی اور رسول بھیجا ہے، وہ تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، حکمت کے ساتھ، اپنی حدیثوں، اپنی سنت کے ساتھ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، گناہوں سے تمہیں بچاتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اگر اس کی اطاعت سے روگردانی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی وحی الہی تورات کا نام بھی ہے، انجیل کا نام بھی ہے، زبور کا نام بھی ہے، جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر، نبیوں پر اللہ نے کتابیں اور صحیفے نازل کیے، وہ بھی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد
آپ کے اوپر جو وحی قرآن کی صورت میں نازل ہوئی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور ہمیں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد امت محمدیہ کا ایک فرد کہلوانے کے بعد وہ اتباع اور اطاعت جس ہستی کی کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آسمانی کتاب تورات ہو، آسمانی کتاب انجیل ہو یا زبور ہو، ان کے احکامات کو بھی نہیں ماننا، ان کے احکامات کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ کئی ایک ایسے مسائل ہیں، ایسے احکام ہیں جو سابقہ امتوں میں جائز تھے، اللہ کے قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں روک دیا، یہ کام نہیں کرنے، سابقہ امتوں کے لیے تھے۔ ان کی کتاب تورات میں تھے، ان کی کتاب انجیل میں تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں تھے۔ مثال کے طور پہ سابقہ امتوں میں 2 بہنوں کو ایک بندہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اب ہمیں قرآن کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے روک دیا کہ 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں نہیں لایا جائے گا۔ سابقہ کئی امتوں میں شراب حلال تھی، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا شراب حرام ہے۔ اور سابقہ امتوں میں عبادت کے لیے جگہ ان کے معبد خانے خاص تھے، اس کے علاوہ کسی معبد خانے میں کسی اور جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ہمیں حکم دے دیا جہاں پہ تمہاری عبادت کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، عبادت کر لو۔ کوئی ذکر کے لیے، عبادت کے لیے جگہ خاص نہیں کی۔ ہاں البتہ مساجد ہیں، یہ عبادت کے لیے خاص ہیں، فرائض کے لیے خاص ہیں، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں کے مراکز کہا جاتا ہے، مساجد کہا جاتا ہے، یہاں پہ مسلمان سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر بامر مجبوری مسجد دور ہے، مسافر ہے، گھر میں ہے، مسجد جا نہیں سکتا، تو وہ گھر میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے، گاڑی پہ نماز پڑھ سکتا ہے، سفر میں نماز پڑھ سکتا ہے، حضر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ سابقہ امتوں میں یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ بیمار ہے، سفر میں ہے، اس نے اپنی عبادت کرنی ہے تو اپنے معبد خانے میں، عبادت خانے میں آ کے کرنی ہے، دوسری کسی جگہ عبادت کرے گا قبول نہیں ہوگی۔ دیگر اس طرح کے احکام جو سابقہ امتوں میں جائز تھے، لیکن قرآن و حدیث نے آ کے ہمیں منع کر دیا کہ یہ سابقہ کتابوں میں موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں اللہ کے احکام ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر اب عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے یہ، ہم اس کے پابند ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی۔ وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اور ہمیں حکم بھی اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، دیگر انبیاء علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری، بلکہ جب اطاعت کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کچھ ایسے فطرتی احکام ہیں، ایسے مسائل ہیں جن مسائل میں ہمارے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی نمونہ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی نمونہ ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی نمونہ ہے، اور وہ نمونہ ہمارے لیے احکام میں، اور وہ احکام کس طریقے سے ادا کرنے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ قربانی کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ ختنہ کرنا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن کیسے کرنا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور اسی طرح
بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ان کے احکام ہیں۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتائے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی وحی الہی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے وہ بھی وحی الہی ہے۔ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کلام الرب العالمین ہے، اور یہ ذکر الرب العالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، کلام نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق کرنا، کلام کرنا، بات کرنا اپنی مرضی سے نہیں۔ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تو پھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ بھی وحی الہی ہیں، اور قرآن کریم کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وحی غیر مطلوع، وحی جلی کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس طرح قرآن کریم، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فعل ہیں، اس میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس طرح قرآن کریم لا ریب ہے، شک و شبہ سے پاک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی باتیں بھی شک و شبہ سے پاک ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک کرتے ہیں، ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے فرقے، ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا انکار کرتے اور کہہ دیتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہو، آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں آپ کی باتیں قرآن کے خلاف ہیں، آپ کا عمل قرآن کے خلاف ہے، ان کی عقل کی کمزوری ہے، سمجھنے میں کمزوری ہے، علم میں کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابی صورت میں ہے، اور قرآن کریم کی قولی تفسیر اور فعلی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں کتنے احکام ایسے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت پڑے گی، آپ کے فعل کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا۔ اب پورا قرآن پڑھ لیں آپ، پہلا الف لام میم کے پارے سے اما کا پارہ آخر تک پڑھ لیں، قرآن کریم میں نکاح کا مکمل طریقہ، ولیمے کا طریقہ، حق مہر کا جو مکمل طریقہ ہے، برات کا مکمل طریقہ ہے، قرآن کریم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ نکاح کیسے کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ولیمہ کیسے ہونا چاہیے، حق مہر کتنا ہونا چاہیے، حقوق زوجان کیا ہے، یہ تمام تفصیلی احکامات ہمیں بتائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتائے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، آپ کی باتوں کو، آپ کے افعال کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم قرآن کریم پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 700 سے زائد دفعہ احکام دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، فجر کی کتنی، ظہر عصر کی کتنی ہے، عیدین کی نماز، جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن میں ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ مکمل طریقہ قرآن کے احکام کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ظہر کی ایسے، عصر کی ایسے، مغرب کی ایسے، عشاء کی ایسے، جمعے کی ایسے، عیدین کی ایسے، جنازے کی ایسے، یہ ساری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ زکوٰۃ کا مکمل نصاب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حج کا مکمل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی بات مانے گا، آپ کے احکام کو مانے گا، آپ کی سنت کو مانے گا، آپ کے قول اور فعل کو مانے گا، صحیح معنوں میں وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ جو آپ کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے قول اور فعل کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کی باتوں کو چھوڑ کے یہ دعویٰ کرے میری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن میرے لیے حجت ہے، بس جو قرآن نے کہہ دیا وہ مان لیا، نبی کی باتیں قرآن کے مخالف ہے، قرآن کی مخالفت کرتی ہے، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص دیندار مسلمان نہیں رہتا۔ سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، نبی کی حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اسلامی مہینوں کی گنتی قرآن کریم نے بیان کیا 12 مہینے ہیں، اسلامی مہینوں کی گنتی کے 12 مہینے جو محرم سے شروع ہوتے ہیں، جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم پورا پڑھ لیں آپ، قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے ایک کا نام ملے گا جو رمضان المبارک کا شہر رمضان الذی، 11 مہینوں کے نام قرآن سے نہیں ملیں گے آپ کو۔ کس نے رکھے ہیں یہ 11 مہینوں کے نام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتے ہیں۔ دیگر اس طرح کے کئی ایک احکام ہیں جو قرآن کریم کا حکم ہوتا ہے، اس حکم کو کھول کر سمجھایا جو جاتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نوٹ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ سید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غمی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، لوگوں تک منتقل کرتا ہوں، کیا میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں خوشی اور غمی کی؟ اب یہاں پہ سید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے کہ کیا آپ کا ہر عمل خوشی اور غمی، آپ کا مذاق کرنا، آپ کا غصے کی حالت میں ہونا، آپ کا عبادت کی حالت میں ہونا، آپ کا ہر حالت میں کیا وہ دین اسلام ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کا یہ مقصد تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ فإنہ لا یخرج منہ الا الحق، فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو، فإنہ لا یخرج منہ الا الحق، میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے، اور یہ گارنٹی پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی دنیا کا پیشوا، امام یا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارے بڑے، ہمارے پیر صاحب، ہمارے امام صاحب، ہمارے فلاں صاحب، اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور یہ گارنٹی لا یخرج منہ الا الحق کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ صرف اور صرف امام کائنات، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے ہماری دعوت ممبر و محراب، اس ممبر و محراب اور مرکز کی یہ دعوت ہے۔
آ جاؤ اس کتاب کی جانب جس کتاب میں کسی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ قرآن کریم ہے، جس میں زیر و زبر نقطے بھی کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تعالوا الی کلمۃ اللہ، اس اللہ کے کلمے کی طرف آ جاؤ، یہ جنت کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ہماری دعوت کا دوسرا جز یہ ہوتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ لا یخرج الا الحق، کہ نبی کی سنت وہ سنت ہے جو حق کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ نبی کی ہر بات، نبی کا ہر فعل حق ہے، کوئی نبی کی بات، کوئی نبی کا فعل غیر حق نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ کب مخالفت کی؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب کہ ان کے اوپر حق، ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ اب یہ پتہ چل گیا نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر عمل، نبی کی ہر بات حق ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس کے باوجود پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی، روزہ ایسا تھا، حج ایسا تھا، زکوٰۃ ایسی تھی، اللہ کے نبی نے یہ طریقہ سلیقہ بتا دیا۔ اس کے باوجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس راستے کی جستجو میں لگا رہتے ہیں، اس راستے کو تلاش کرتے ہیں جو اہل ایمان صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھا۔ صحابہ کا راستہ کیا تھا؟ کوئی بھی عمل ہوتا قرآن سے لیتے یا نبی کی حدیث سے لیتے، اور غیر مسلمان، غیر ایمان والوں کا راستہ کیا ہے؟ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی کام ہو، قرآن کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، اپنے آقاؤں سے لے لو۔ فرمایا ایسا شخص جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر پھرنا چاہتا ہے۔ جاؤ گمراہی کے گڑھوں میں اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ جو قرآن کو چھوڑتا ہے، نبی کی بات آ جانے کے بعد نبی کی بات کو پسے پشت، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کے فعل کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کو چھوڑ کر اپنے پیشواؤں کو اس نے اپنا پیشوا مان رکھا ہے۔ بڑا بدقسمت انسان ہے وہ شخص جو رسول اللہ کی بات آ جانے کے بعد، آپ کا کلمہ آ جانے کے بعد، آپ کی فعل آ جانے کے بعد پھر یہ کہتا ہے نہیں جی میرے پیر صاحب ایسے کہتے ہیں، نہیں وڈے انج کر دے ہے، یہ ہماری برادری کا رواج بن چکا ہے، نہ یہ کام کرے تو رشتہ دار راضی نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ نولہ ما تولی، اللہ فرماتے ہیں جدھر یہ چاہتا ہے میں اس کو ادھر ہی پھینک دیتا ہوں، پھیر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے یہ شخص۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن جہنم میں دھکیل دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، برا ہے اس کا ٹھکانہ، یہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد آپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ گمراہی کے گڑھوں میں گرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ نہیں کہا مجھے میری قسم، تیرے رب ہونے کی مجھے قسم ہے۔ لا یؤمن حتی یحکموک، بندہ اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آ گیا، اس کو فوراً تسلیم کرنا ہے، دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ فی انفسہم حرجن، اس کے اندر کوئی تنگی کراہٹ محسوس نہیں کرنی کہ اللہ کے نبی پہ عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کروں گا لوگ کیا کہیں گے،
یہ کیا کر رہا ہے، کیسا ہے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں کہنا۔ اور اس کو مما قضیت ویسلم تسلیما، فوراً سر خم تسلیم کر لینا، مان لینا ہے۔ یہ اہل ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کسی مومن ایمان والے بندے کے لیے، کسی مومنہ ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اذ قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، ان يكون لهم الخيار، یہ کہ وہ اپنا اختیار کرے، اپنے آپ کی مرضی کرے، اس کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ گیا اور اس نے اپنی منمانی کی اور کسی اور کے پیچھے چل گیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں واضح طور پہ گمراہ کر دیتا ہوں۔ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، گمراہی کے راستے پہ بھٹکا ہوا وہ شخص ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر لیا، بے رغبتی کی، وہ شخص فلیس منا، ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے ساتھ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے آ جانے کے بعد، آپ کی سنت کا پتہ ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا علم ہونے کے باوجود پھر دوسری طرف رخ کرتا ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے، دوسروں کی اتباع کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرے بڑے کرتے آئے، میرے پیر صاحب نے کہہ دیا، میرے امام صاحب نے کہہ دیا۔ فرمایا وہ شخص مجھ سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں فمن ترک سنتی ملعون، اتنے سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا جو مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، پتہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، پھر اس کے باوجود اس سنت کو چھوڑ رہا ہے، وہ شخص ملعون ہے، لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، جو اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، اس کے باوجود اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، نبی کے حکم کو چھوڑ دے۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دو عذاب تیار کر رکھے ہیں، ایک دنیا میں عذاب دے دیا جائے گا، دوسرا آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے فتنوں کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ ہدایت کا راستہ ڈھونڈتے پھرتے ہدایت کا راستہ ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ بس ذہن کے اندر ایک اشکال ہے، ہدایت یہی ہے جو میرے بڑے کہہ گئے، اسی کو ہدایت سمجھتے ہیں، بدعات کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، شرک کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، اور قبروں پہ سجدہ ریزی کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھانے کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں، بس اماموں کی باتوں کو مان کے اس کو ہدایت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اسی کو ہدایت سمجھتا رہتا ہے، جو اصل ہدایت ہوتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ فتنوں کے اندر مبتلا، آخرت کا عذاب، فرمایا او یصیبہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دردناک اور رسوا کن عذاب دیں گے جہنم میں۔ عزیز بھائیوں، اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، بلکہ ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، تابعین کا سردار کہا جاتا ہے۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث ان کے داماد ہیں۔ یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے نوافل شروع کر دیے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب ہوئے، نماز کی حالت میں اس کے کان میں یہ کہہ دیا کہ جو یہ تو نوافل پڑھ رہا ہے اس کا تو ثواب سے بھی محروم، بلکہ اللہ تجھے اس کا عذاب دے گا۔ اب نوافل پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھنے کی وجہ سے عذاب، کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں،
اور سید التابعین، تابعین کے سردار ہیں اور جلیل القدر امام ہیں، کہہ رہے ہیں اس نفل پڑھنے پہ رب تجھے عذاب دے گا، اس نماز کو چھوڑ دے۔ وہ کوئی آدمی اس نے نماز سلام پھیر دیا، چھوڑ دی۔ بعد میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، کہنے لگا فقال له یا ابو محمد ایعذبون اللہ علی صلاتی۔ سعید بن مسیب کی کنیت ابو محمد تھی، کہنے لگے ابو محمد کیا میں نفل نماز پڑھ رہا تھا، اس نفل نماز پہ مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ کیا نماز پڑھنے پہ اللہ عذاب دے گا؟ مجھے نماز پڑھنے پہ کیوں عذاب ہوگا؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قال سعید بن المسیب فقال ولكن يعذبك بخلاف سنتك، اللہ تجھے عذاب دے گا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ رب تجھے عذاب دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ مخالفت کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، عصر کی فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نص موجود ہے۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سجدہ تلاوت آگے سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کیسے؟ اللہ کے نبی نے منع کیا عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں۔ اب کوئی جان بوجھ کے نفل نماز پڑھے گا، سنت کی مخالفت پر اس کو عذاب ملے گا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے کہا مجھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، اب اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا، کہا مجھ سے نہیں کھایا جاتا، سنت پہ عمل نہیں ہوتا، اللہ نے کیا سزا دی اس کو؟ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے زندگی بھر اس کو مرتے دم تک دیکھا ہے، کبھی اس کا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف گیا ہی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کا دنیا میں نتیجہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت کی ہے، جس نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے فقد مائی فی الجنت، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ پڑوس اگر چاہتے ہو کہ مل جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اپنی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مزین کر لے، خوبصورت بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے قربانی والا دن تھا، قربانی کے دن عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے، اور قربانی عید کی نماز سے پہلے کرنے کا مقصد کیا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنی قربانی کے جانور کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قربانی کے جانور کا گوشت کھا کے پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ کتنی پیاری نیت ہے، قربانی اللہ کا حکم مانتے ہوئے کی ہے، اور نیت یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت اعظام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں میرے قربانی کے جانور کا گوشت جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دیا ہوا یہ تحفہ قبول کر لے۔ اس سے پیاری نیت کیا ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، کیا فرمایا؟ فرمایا تیری کوئی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، عام جانور صدقہ کرنے کی طرح اللہ نے تجھے تیرا صدقہ تو قبول کیا لیکن قربانی کے اجر سے محروم ہو گیا۔ کیوں؟ قربانی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری سنت یہ ہے کہ پھر گھروں میں جا کے قربانی کرنی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کی، نیت اچھی ہے، حکم رب کا ہے اور سنت سے خالی ہو گیا، حکم رب کا سنت سے خالی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ریجیکٹ کیا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، سفر کر رہے ہیں، راستے میں جنبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، اب پاکی کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور انہوں نے یہ سنا تھا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کیا جائے، وضو نہ ہو تو مٹی سے تیمم کیا جائے، انسان پاک ہو سکتا ہے۔ اب فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک صاف مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے کہ وہ تمہارے لیے پاکی کا حکم کافی ہو جائے گا۔ اب سعید بن مسیب نے کہا اگر وضو نہ ہو
تو پھر تو یہ حکم ہے کہ تیمم کرو، اپنی دونوں ہاتھ زمین پر مٹی والی جگہ پہ پھیرو، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ، بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ کی پشت پہ، پھر چہرے پہ پھیر لو، تیمم کافی ہو گیا یہ ایک ضرب کے ساتھ۔ اب کیا کیا جائے؟ اب تو میں سارا ناپاک ہوں، کیا کیا جائے؟ جیسے غسل کیا جاتا ہے پانی کے ساتھ، انہوں نے اپنے سارے جسم پہ مٹی بہانا شروع کر دی، مٹی سے سارا لوٹ پوٹ ہو گئے مٹی کے ساتھ، کہ مٹی سے نہا لیا، پانی نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حکم اللہ کا تھا تیمم کرنے کا، طریقہ عمار بن یاسر کا تھا، سوچ بھی ان کی اچھی ہے کہ جسم جب سارا ناپاک ہوتا ہے تو سارے جسم پہ پانی بہایا جاتا ہے، اب میرا سارا جسم ناپاک ہو گیا، سارے جسم پہ میں نے مٹی بہاؤں گا، یہ بھی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار تیرے لیے یہ کافی نہیں تھا، تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا جو رب نے حکم دیا، جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کرتا، تیرا سارا جسم بھی اگرچہ ناپاک تھا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مٹی والی جگہ پہ مارتا، اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کی پشت پہ، بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ کی پشت پہ پھیر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیتا، تیرے لیے یہی تیمم کافی تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دیگر اس طرح کی مثالیں ہیں۔ عزیز بھائیوں، یہاں سے پتہ چلتا ہے جو بھی ہم عمل کریں، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، جہاد کا ہو، کوئی بھی نیکی کرے، اس سے پہلے دیکھ لیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، نبی کی سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔